مالک اور اسی خالق نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہماری زندگی میں طریقہ شہنشاہ برہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ پیش کیا گیا ہے، ہماری زندگی وہ زندگی ہونی چاہیے۔ میری آپ کی کوشش یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو نمونہ ہے وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور نبی بھی وہ کہ جن کی شان بیان سے باہر ہے۔ میں شروع سے شروع کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شروعات کریں۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور دادی کا نام، والدہ کا نام اور نانی کا نام اور نانا کا نام۔ یہ بتانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مادر رحم میں ہیں کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ دادا بھی زندہ ہیں، دادی بھی زندہ ہیں، والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب گھر میں جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی دادی زندہ ہے۔ گھر میں جاتے ہیں، جلدی سے کھانا کھا کر کے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک دن آپ کی دادی حضرت عبد المطلب کو اشارہ کر کے روکتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتی ہے کہ اپنی بہو سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، یہ خوشبو استعمال کرتی ہے، کا شوہر ہے نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ حمل سے ہے، کا یہ خوشبو کہاں سے لاتی، کا یہ کوئی ایران کی یا عراق کی خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ ساتھ میں رہتی ہو، آپ معلوم کر لو۔ تاکہ میں نے کئی بار کوشش کی ہے، کہ میں نے بلایا ہے، میں پاس گئی ہوں اور وہ میرے سامنے آئی ہیں حضرت آمینہ کا، لیکن جب ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں کا ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کوئی سوال کر سکوں۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مادر رحم میں ہے، تو جب ماں کے اندر اتنا جلال اور رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اگر میری آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پیدا ہو جائیں تو کسی کی ہمت نہیں کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ تاکہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کچھ پوچھ سکوں۔ حضرت عبد المطلب نے بلایا کہ بیٹی ادھر آؤ، آئی اور سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کہا کہ بیٹی آپ کا شوہر ہے نہیں، انتقال ہو گیا، آپ حمل سے ہے، کہ آپ خوشبو استعمال کرتی ہے، کہاں سے لاتی ہے؟ کہا کہ یہ ایران عراق کی خوشبو نہیں، کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے۔ عورتوں کی عام طور سے بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، آپ کی دادی بھی بیچ میں بولی، کا یہ نہیں کہو کہ خوشبو استعمال کرتی ہو، کا یہ پوچھو کہ خوشبو پیتی ہو، کا جب تھوک دیتی ہے وہاں تھوک میں سے بھی خوشبو نکلتی ہے، کا یہ خوشبو پیتی ہے۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہا کہ ابا جان میں کبھی بازار جاتی نہیں اور کسی سے خوشبو منگاتی نہیں، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس آنے والے کی وجہ سے ہے، کہ یہ جو بچہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے، کہ صرف اتنا نہیں کہا کہ اگر قدم رکھتی ہوں تو میرا قدم اگر کسی سخت چیز پر پڑ جائے، کسی اینٹ پر پتھر پر پڑ جائے کہ وہ روئی کی طرح ملائم ہو جاتا ہے، کہ یہ کرامات ہے۔ بڑے اداس رہتے تھے حضرت عبد المطلب،
کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہو اکیلی ہے، حمل سے ہے، پتہ نہیں بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، پرورش کا کیا ہوگا، پریشان رہتے تھے۔ جب یہ جملہ سنا ان کو معلوم ہو گیا کہ میرے گھر میں اب کوئی شخصیت آنے والی ہے، اور جب گھر سے نکلے تو مسکراتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں ایک شخصیت کا وجود دینا میرے لیے مقدر فرما دیا۔ ابھی نبی علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں ہیں اور یہ بشارتیں، یہ کرامات شروع ہو گئی ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بتانا چاہتے تھے کہ میں دنیا میں ایک شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو ساری دنیا سے اندھیرے کو دور کر کے اجالا پھیلائیں گے، بدبو کو دور کر کے خوشبو پھیلائیں گے، یہ سب کو بتانا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب حمل ٹھہر جائے تو اس سے پہلے سے آدمی کو چاہیے کہ سدھر جائے، نہیں سدھرے تو جب حمل ٹھہر جائے، اب جو حمل پیٹ کے اندر ہے وہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہ ان کا عکس محسوس کرتا ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہمارا بچہ مانتا نہیں ہے، ہمارے سنتا نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ جب حمل ٹھہرا تھا ہمارے بیوی کے مادر میں، رحم میں، تو کہ ہم نے کیا عمل شروع کیا تھا اس وقت؟ کیا اپنے اندر تبدیلیاں لائے تھے کہ اب ہمارے دنیا میں بیٹا یا بیٹی آنے والی ہے، اب ہم صاحب اولاد ہونے والے ہیں؟ تو ہم نے اپنی زندگی کو کتنا بدلا تھا۔ زندگی تو ہماری پہلے ہی سے گناہوں میں تھی، جو ہماری اولاد آئے گی تو وہ بھی تو ویسے کرے گی۔ تو ہر ماں باپ کو چاہیے، وہ ایک کہاوت ہے کہ آدمی بچپن میں اگر نہیں سدھرتا تو جوانی میں سدھر جاتا ہے، جوانی میں نہیں سدھرتا تو نکاح ہونے کے بعد سدھر جاتا ہے، نکاح کے بعد میں نہیں سدھرتا تو اولاد ہونے کے بعد سدھر جاتا ہے، کہ اگر اولاد ہونے کے بعد نہیں سدھرتا وہ کبھی نہیں سدھرتا۔ تو جب حمل مادر رحم میں آ گیا تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلے، اگر اس کی زندگی پہلے سے گناہوں میں ہے تو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی اولاد نیک صالح ہو، اس کی فرما بردار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے، پھر اس کی اولاد اس کے لیے فرما بردار بنے۔ نبی علیہ السلام اب دنیا میں آنے کا وقت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاجدار مدینہ اور شہنشاہ کونین دنیا میں آ رہے ہو اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہ ہو، کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں ہر ماں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کانوں میں آواز پڑے، اور خاص طور سے بیوہ جس کا شوہر نہ ہو تو وہ سننے کے لیے بےتاب رہتی ہے کہ بیٹا ہوا کہ بیٹی۔ حضرت آمینہ کے کانوں میں جب آواز پڑی کہ بیٹا ہوا ہے تو حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، کہ میں نے جیسے دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ گھمایا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام سجدے کے بل لیٹے ہوئے ہیں زمین، اپنی پیشانی کو سجدے میں ڈال دیا۔ دنیا کو بتانے کے لیے آئے تھے اور یہ ثابت کر دیا